अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मार्का सजने को तैयार है। एक बार फिर मुल्की सियासत जारहाना होने जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के आम इंतखाबात 7 जून 2026 को कराने का ऐलान किया है। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में किस पार्टी का पलड़ा भारी है। तहरीक इंसाफ एक बार फिर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की दुहाई दे रही है। पहले धांधली का शोर उठता था, अब इलेक्शन से पहले ही लेवल प्लेइंग फील्ड की दुहाई। क्या पीटीआई हार से पहले ही हार का जवाब तैयार किए बैठी है? बात करेंगे कि गिलगित पर किसकी हुकूमत होगी और साथ प्रोग्राम में बात करेंगे सिविल अवार्ड्स की तकसीम बंदर बांट क्यों लगती है, मेरिट या मनपसंद अफराद पर ही नवाजिशें, सोशल मीडिया पर सिविल अवार्ड की तकसीम पर तनकीद क्यों हो रही है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद ने दावा किया है कि इमरान खान इस साल रिहा हो जाएंगे। नदीम अफजल चंद के मुताबिक सियासी लीडर को ज्यादा अरसा कैद में नहीं रखा जा सकता। क्या वाकई इमरान खान की रिहाई का वक्त आ गया है? नदीम अफजल चंद का दावा दुरुस्त है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरा चीन पर भी बात करेंगे। क्या अमेरिकी सदर के दौरा चीन से मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन आ सकेगा? सवालात बहुत से हैं, उनके जवाबात के लिए अपने मुअज़्ज़ज़ पैनल की जानिब पढ़ते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं मज़हर बरलास साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, सफीना खान साहिबा तज्ज़ियाकार, और उमर दराज गोंदल साहब बतौर तज्ज़ियाकार, और उस्मान अहमद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे बतौर तज्ज़ियाकार। तो सबसे पहले बात करेंगे मज़हर बरलास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मज़हर साहब, आपने हमें वक्त दिया। मज़हर साहब, क्या देखते हैं? पहला सवाल तो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से ही क्या नजर आता है, किसका पलड़ा भारी है अब तक की जो सारी सूरत हाल है उसमें? देखिए कियानी साहब, हमें गिलगित बल्तिस्तान को उस तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए जिस तरह हमने बाकी मुल्क को ट्रीट किया। अब गुजारिश ये है कि वहां भी वही खेल खेला जा रहा है जैसा फायज ईसा साहब ने इधर से जाया था। मैं तो खैर साहब क्या उसको कहना है, उसने इस मुल्क के साथ बड़ा जुल्म किया। अब आप देखिए कि एक जमात को वहां निशान से महरूम कर दिया गया, ठीक है जी, हो गई। अब वहां के नौजवानों ने एक नई पार्टी रजिस्टर कराई जो कि गिलगित डेमोक्रेटिक अलायंस के हवाले से थी। जी जी। अब हुआ ये कि जब निशानात अलाट हो गए, उनको निशान भी मिल गया पोलो मैन का जी। और जब पता चला हुकूमती या इंतजामी हलकों को कि पीटीआई के साथ इत्तेहाद कर रही है और पीटीआई के सारे उम्मीदवार पोलो के निशान पे, पोलो मैन के निशान पे लड़ेंगे, तो मुसीबत बन गई। अब उन्होंने जब उम्मीदवारों को बुलाया तो उन्होंने कहा जी आपके निशान चेंज करने। उन्होंने जी क्यों चेंज करने हैं जी आप हमें, ओ जी आपकी पार्टी में ये वो। उन्होंने कहा जी रिटर्न दे। तो 3-4 जो आरोप हैं उन्होंने ये लिख कर दिया और मेंशन किया कि हम एक व्हाट्सएप हुक्म की बदौलत ये सब कुछ करने जा रहे हैं और आपको निशान हम नहीं दे रहे। तो ये जो धांधली, मैं समझता हूँ ये प्री पोल धांधली जो है ये एक तरह से शुरू हो गई है। अब दूसरी तरफ 2-3 हुकूमती पार्टियां बड़ी, मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी है और इस्तेहकाम पार्टी है। अब चूंकि गिलगित बल्तिस्तान में अहले तशीब वोट बहुत ज्यादा होता है तो किसी ने इस्तेहकाम पार्टी को साजिद नकवी साहब के साथ बिठा दिया है और अब साजिद नकवी साहब की पार्टी और इस्तेहकाम पार्टी का इत्तेहाद है। अब दूसरी तरफ जो अहले तशीब की मुतहर्रिक पार्टी है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, उसका इत्तेहाद पीटीआई के साथ है जी। निशान बेशक ये नहीं देंगे लेकिन मैं ये बात बरमला कहना चाहता हूँ कि जीतेगा वही जो कैदी है, उसकी पार्टी के लोग भी जीतेंगे, बेशक कोई निशान ना दे, जो मर्जी कर ले। बिल्कुल ठीक होगा, बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट। वहां भी फॉर्म 47 जारी करना पड़ेगा।
ٹھیک ہو گیا. چلیں اسی پر آگے مزید بات کرتے ہیں. سفینہ خان صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سفینہ خان صاحبہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. سفینہ, کیا دیکھتے ہیں, ایک اگر پنجاب میں بہت اچھی کارکردگی ہے مسلم لیگ نون کی, اور جس طرح سے مسلم لیگ نون اس کا کریڈٹ لیتی ہے اور لیتے لیتے تھکتی نہیں ہے, تو پھر وہاں پہ گلگت بلتستان کے اندر کیا ایسی ضرورت پڑ گئی اوور آل حکومت کو کہ ان سے خاص طور پر پی ٹی آئی کی بات کی جائے تو ان سے پولو مین کا نشان بھی واپس لے لیا, تو کیا ان کو یوں نہیں لگتا کہ ہار سے پہلے ہی شور مچانے کا ایک جواز دے دیا گیا؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سلمان, کے اگر ایسی حرکتیں حکومت کرے گی تو ڈیفینیٹلی اپوزیشن کو اور دوسرے لوگوں کو آواز سوال اٹھانے کا موقع ملتا ہے. لیکن یہ ہماری بدقسمتی سے ہمارے پاکستان کی سیاست میں یہ ہوتا آیا ہے کہ جب ایک پارٹی حکومت میں آتی ہے تو وہ اپنے اپوننٹ کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ نہیں بناتی, بلکہ میں کہتی ہوں سخت سے سخت ترین جو ہے وہ ایسا کٹہرے میں لا کے کھڑا کرتی ہے کہ ان کے لیے سفوکیٹ ان کو کر دیا جائے, سانس لینا مشکل کر دیا جائے. میرے خیال سے حکومت کو میچورٹی کا ثبوت دینا چاہیے. اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ پرفارم کر رہے ہیں اور اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور ان کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے, تو گلگت بلتستان میں اگر ان کو لگتا ہے کہ ایک اسپیسیفک پارٹی, ایک اسپیسیفک لیڈر کا فالوور ہے, ووٹ بینک ہے, تو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے وہاں پر. ہمیں بھی دیکھنے کا موقع ملنا چاہیے کہ اتنی سخت اکاؤنٹیبلٹی کے بعد بھی کہیں کوئی ووٹر اور سپورٹر ہے, تاکہ ہمیں بھی پاکستان کے آنے والے وقت میں جو ہے وہ صحیح پکچر دیکھنے کی جو ہے وہ نظر آئے اور ہم اس کے اوپر ایگزیکٹ انالیسس بھی کر سکیں. یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی بہتر ہے, تو حکومت کو بالکل بھی نہیں ڈرنا چاہیے. میرے خیال سے جس طرح سے حکومت کام کر رہی ہے, اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو اگر پنجاب میں بہت اچھی پرفارمنس ہو رہی ہے, وفاق میں بڑا اچھا کام جا رہا ہے, تو اس کے لیے میرے خیال سے حکومت ڈرے نہیں, بلکہ زیادہ وہ کیا کہتے ہیں اسٹرکٹلی طریقے سے اپنی پرفارمنس کو لے کے چلیں اور ان کو اوپن چیلنج دیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ووٹر سپورٹر کارکردگی کیے بغیر بھی آپ کو ووٹ دیتا ہے تو دینے دیں, کیا فرق پڑتا ہے اس میں. بالکل ٹھیک ہو گیا. عمر دراز, آپ نے بھی وقت دیا, ہمیں بہت شکریہ. تو عمر دراز, کیا دیکھتے ہیں اب جو حالات بن رہے ہیں, کیا اس میں مسلم لیگ نون ہار بھی سکتی ہے, اور کیا کچھ ایسے حالات ہیں کہ وفاق میں حکومت بھی ہے, سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نشان لے لیا جاتا ہے ان سے, تو یہ جو ہے اتنی شاندار کارکردگی ہونے کے باوجود بھی اتنا ڈر, کیا وجہ ہے اس کی؟ سلمان صاحب بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا. فی الحال بدقسمتی سے پچھلے الیکشن میں ہم نے یہ دیکھا ہے گراؤنڈ کے اوپر, اور ابھی بھی دیکھ رہے ہیں. اب دو طرح کے الیکشنز ہوتے ہیں. ایک الیکشن ہوتا ہے پولنگ سٹیشن کے اوپر, اور پولنگ سٹیشن کے اوپر عوام ووٹ دیتی ہیں, عوام اپنا فیصلہ سناتے ہیں, لیکن جو حکومت بنتی ہے وہ اب پولنگ سٹیشن کے اوپر نہیں بنتی. حکومتیں اب آر او کے کمروں کے اندر بنتی ہیں, اور وہ بالکل کہتے ہیں کہ نہیں, عوام جس کو جتوائیں گے وہ مانی نہیں رکھتا, بلکہ جس کو نظام چاہتا ہے اس کو وہ لے کر آئیں گے. جہاں تک یہ بات ہے, جس طرح آپ نے دیکھا کہ عام انتخابات کے اندر پاکستان کے اندر یہ ہوا کہ جب یہ بڑا عجیب و غریب سا معاملہ تھا کہ جب الیکشن شیڈیول جاری ہو چکا تھا, یہ ایک بڑے انپریسیڈنٹڈ چیز تھی. اس ایک ملک کی بڑی سیاسی جماعت سے جو ہے اس کا انتخابی نشان چھین لیا گیا. یہی کام جی بی کے اندر آپ کر رہے ہیں کہ وہاں پر ایک جماعت کے ساتھ وہ اتحاد کرتے ہیں, پولو مین کا ان کو انتخابی نشان ملتا ہے جس کا وڈرا کر لیتے ہیں. دیکھیے, میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں, مسلم لیگ نون کے لیے کارکردگی مانی نہیں رکھتی. مسلم لیگ نون کے لیے اگر آپ دیکھیں نا کہ عوام کتنے خوش ہیں کہ وہ ایسے بھنگڑے ڈال رہے ہیں کہ 415 روپے پیٹرول اور ڈیزل ان کو مل رہا ہے, وہ کہیں گے جی وہ جنگ ہے, جی وہ حالات ہے. بھائی یہ کون سے, اگر آپ اس وقت گورنمنٹ کی لیوی نکال دے تو آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر پیٹرول اسی قیمت پہ ملنا شروع ہو جائے گا جو جنگ سے پہلے تھا. یعنی گورنمنٹ آپ کی میری جیب سے زبردستی وہ پیسے نکالتی ہے, وہ کہتی ہے کہ آپ سے انکم ٹیکس بھی لیں گے, یعنی میری تنخواہ سے پہلے ٹیکس کٹتا ہے, اس کے بعد میری سیلری آتی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں نہیں, جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے وہ گورنمنٹ کی اپنی نالائکی کی سزا بھی آپ کو ملنی چاہیے. اب میں صرف ایک بات جملہ ضرور یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی کارکردگی مانی نہیں رکھتی, کوئی لوگوں کی ول مانی نہیں رکھتی. اب صورتحال یہ ہے کہ چونکہ سسٹم نون لیگ کے ساتھ ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے بہتر ہمیں کوئی مل نہیں سکتا. اتنی فرما برداری آپ دیکھیں گے 28ویں ترمیم کے حوالے سے مسلم لیگ نون اگر خود بھی سچ چاہے, یہ میں نے پہلے بھی آپ کے شو میں جملہ کہا تھا, میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں, اس جو معروضی حالات ہیں اس کے اندر مسلم لیگ نون خود بھی چاہے تو مسلم لیگ نون خود کو بھی نہیں ہرا سکتی, کیونکہ نظام کہتا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو جو ان کی ول ہے, پاکستان کے لوگوں کی مرضی کو ہرایا جانا ضروری ہے, لیکن مسلم لیگ نون کو جتوایا جانا ضروری ہے, کیونکہ مسلم لیگ نون کے جیتنے کا مطلب یہ ہے کہ نظام جیتا ہے, پاکستان کے لوگ ہاریں
पाकिस्तान के लोगों की विल के खिलाफ गवर्नमेंट बने, ये मानी नहीं रखता। इस गवर्नमेंट को खुश होना चाहिए। देखिए 3 साल हो गए हैं इस गवर्नमेंट को मजमूई तौर पे, 2 साल मौजूदा वाले, ये अगले 2-3 महीनों के अंदर 2.5 साल गवर्नमेंट अपना आधा टेन्योर पूरा कर लेगी। अगर 1 साल पीडीएम का मिला ले 3.5 साल है, 3.5 साल के बाद हुकूमतें इलेक्शंस के ऊपर जाती हैं, इलेक्शन शुरू हो जाता है, कैंपेन शुरू हो जाता है। आपको तो एक वो क्या कहते हैं कि रेफरेंडम के तौर पे लेना चाहिए था उस इलेक्शन को। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। भट्टी साहब, उस्मान अहमद भट्टी साहब, सर आप यकीनी तौर पर आपसे ही सवाल करना है, क्या लगता है क्या हवा चल रही है, कौन जीतने जा रहा है? वैसे उमर दराज गोंदल साहब ने तो बता दिया कि कौन जीत रहा है, लेकिन कुछ आप भी बता दें, क्या वाकई वही जीत रहे हैं? क्यानी साहब, बात यह है, थैंक यू हैव मी इन योर शो, काश पीटीआई इलेक्शन करवा दे केपीके में, यकीन करें वहां से ये 0 से हार के बाहर निकलेंगे। और वहां पर जो केपीके का हाल किया है, लोग बद्दुआएं देते हैं। और मैं आपको दूसरी बात बताऊं, काश ये भी जिक्र करें यहाँ पर जो इस वक्त टॉक शो में बैठे हैं कि 2018 में जो आरटीएस बिठाया गया उसका कोई जिक्र नहीं करता। और अब आज जो मौजूदा हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत की डिलीवरेंस पे क्या कोई सवाल उठा सकता है? आज जो पंजाब में अगर बात की जाए, पाकिस्तान की बात की जाए, जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे आपके फील्ड मार्शल या आपके प्राइम मिनिस्टर जो है वो चीज़ों का दिफा कर रहे हैं, क्या ये कभी तारीख में हुआ था कि आपके पास एक सुपर पावर आके कह रही है कि हमारे मुल्क की सुलह करवा दें ईरान के साथ? क्या कभी पाकिस्तान की इतनी प्रोमिनेंट हैसियत बनी थी? हमें इन चीज़ों की तारीफ करनी चाहिए। देखें, आइडियल हालात नहीं है, कभी आइडियल हालात नहीं हुए। इस वक्त जो महंगाई का फिनोमिनन है वो पूरी दुनिया में है। अमेरिका जैसे मुल्क में भी जो पेट्रोल था वो $3 पे था, आज $5 पे मिल रहा है। वो भी लोग महंगाई के खिलाफ सड़कों पर लाखों की तादाद में एहतजाज कर रहे हैं। जो पीटीआई का सच है ना, वो समझते हैं कि जो हमारा सच है वो ही पूरी दुनिया पर सच अप्लाई होना चाहिए। मगर मैं ये समझता हूं कि हर पार्टी को सियासत करने का हक है, हर पार्टी का जो निशान है उसे मिलना चाहिए। मगर बदकिस्मती से पीटीआई ने अपने पांव पर कुल्हाड़ा खुद मारा। वो इसलिए मारा कि इन्होंने जो इस मुल्क में 9 मई को किया, जो फौजी तंसीबात के साथ किया, गिराव किया, तो अब क्या जीबी का जो निशान है जीबी में वो भी इसलिए ले लिया गया कि 9 मई हुआ था। मैं नहीं कह रहा, मैं जमात की बात कर रहा हूं। अच्छा, ये उमर दराज गोंदल साहब, सर यही वाली आप भट्टी साहब की तमाम बातों से इत्तेफाक कर रहे हैं सर? अच्छा, मैं ना वैसे सतही डिबेट का कायल नहीं हूं और मैं चाहता हूं कि फैक्ट्स को दुरुस्त रखा जाए। इलेक्शन केपी में नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन पाकिस्तान में किसी भी जगह पर इलेक्शन करवा लें। पंजाब गवर्नमेंट को आए हुए 2 साल हो गए, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट को। पंजाब के अंदर बलदियाती इलेक्शन करवा लें, उससे रिजल्ट आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, डिप्लोमेटिक कामयाबी पूरे पाकिस्तान उसको सेलिब्रेट करता है सर, लेकिन चीचू की मलिया में बैठा हुआ, डीजी खान में, लसबेला में, बन्नू में बैठा शख्स कहता है कि आपकी उस डिप्लोमेटिक कामयाबी को, भाई मेरा पेट्रोल मुझे मेरी जेब से 150 रुपया लेवी आप निकाल रहे हैं, ये कैसी डिप्लोमेटिक कामयाबी है कि IMF की सारी शराइत आप मान रहे हैं? ये कैसी डिप्लोमेटिक कामयाबी है कि 425 का आप पेट्रोल बेच रहे हैं? भाई पूरा सच बोले, बताएं मुझे इंडिया के अंदर कितने फीसद तेल की कीमत बढ़ी है, मुझे बताएं अफगानिस्तान में कितने फीसद बढ़ी है, बांग्लादेश में कितने फीसद बढ़ी है, आपको पता है पाकिस्तान में कितनी बढ़ी है? 60% कीमत बढ़ी है पाकिस्तान के अंदर जंग के बाद। जरा टके के अंदर देखिएगा, बांग्लादेश के अंदर कोई 16 या 19 टके की कीमत बढ़ी है। आपके अफगानिस्तान के अंदर तकरीबन 7 लोगों का अफगानी है, उसके अंदर बढ़ी है। इंडिया की जरा कीमत निकाल के देखें। भाई लोगों को सच बताएं ना, उनका पेट्रोल डीजल भी बाहर से आता है। लोगों को बताएं कि हमारी कारकर्दगी इतनी शानदार है कि हम पंजाब, जहां पे विफाकी हुकूमत हमारी, पंजाब की हुकूमत हमारी, बलदियाती इलेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते आप। बिल्कुल ठीक हो गया। जी जी, भट्टी साहब आपसे जवाब लूंगा जी। इसके पर हम मजीद भी बात करेंगे। मजहर बल्ला साहब, सर आपसे सर सवाल ये करना था कि ये सिविल अवार्ड्स की जो तकसीम है सर, ये बंदरबांट क्यों लगती है, क्यों सवालात उठते हैं? हमने देखा हदीका कियानी साहिबा को अवार्ड दिया गया तो लगे हाथों, फिर हमारे साथ जवाद अहमद साहब भी हैं, उन्होंने बड़े गाने गाए और बड़े उन्होंने तराने जो है वो गाए हैं, तो उनको भी अवार्ड दे देते। यानी साहब, मैं इस सवाल से पहले छोटा सा एक जवाब और देना चाहता हूँ जी। ये मेरे दोस्तों ने बड़ी तारीफ की है, अल्लाह करे ये तारीफ करें, लेकिन मेरा ख्याल है गिलगित बल्तिस्तान के लोग बड़े अमन पसंद है। वो नहीं चाहते कि उनके शहरों में पीरा फोर्स आए और CCD बने और रोज वहां के ताजरों की तज़हीक हो। मेरा ख्याल है इतनी कारकर्दगी काफी है। अब आ जाए जी इस तरफ, ये जो अवार्ड है, वो मेरे दोस्त हैं लंदन में सहाफी आसिफ सलीम मिठा, वो आज मुझे सुबह फोन करके कहने लगे कि यार ये किस मौसम के अवार्ड है? मैंने कहा क्या मतलब? कहता है अवार्ड तो या 23 मार्च को मिलते थे या 14 अगस्त को।
تو میں نے کہا یار کسی کا چل چلاؤ ہوگا, انہوں نے سوچا کہ بارش آنے سے پہلے ہی ایوارڈ تقسیم کر دے. تو میرا خیال ہے ایک تو یہ شاید استعمال ہوئی ہے چیز کے بارش کے آنے سے پہلے, آندھی کے آنے سے پہلے انہوں نے کہا یہ کام مکاؤ. اب پاکستان میں جس طرح تذلیل ہو گئی ہے ایوارڈز کی, میں تو کوئی ایوارڈ نہیں لیتا, اس لیے کہ یہ 2008 سے کام خراب ہونا شروع ہوا جب آصف علی زرداری صدر بنے اور انہوں نے پیپلز پارٹی کے ورکروں کو بھی یہ ایوارڈ دینے شروع کر دیے. تو یار کوئی خدا خوفی کرو, یہ جن لوگوں کو دے رہے ہو ان کی کارکردگی کیا ہے, کس شعبے میں ہے, کون لوگ ہیں یہ, اس کو پکڑتے ہو ایوارڈ دے دیتے ہو. ٹکے ٹوکری ایوارڈ کر دیا, یہ قومی علامت ہوتی ہے ایوارڈ, آپ کا آپ کی قوم کی ایک عظمت کی علامت ہے, آپ نے اس کو ٹکے ٹوکری کر دی ہے. تو میں معذرت چاہتا ہوں, میں یہ ایوارڈ شوارڈ کے بالکل میں تو ان کے خلاف ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چند سفارشیوں کو دیتے ہیں, من پسند افراد کو دیتے ہیں, کوئی کارکردگی نہیں, کوئی کسی کی پرفارمنس نہیں, بس پک اینڈ چوز. جس طرح ہائی کورٹ کے جج بنا دیے جاتے ہیں اسی طرح ایوارڈ دے دیے جاتے ہیں. چلیں ٹھیک ہو گیا. سفینہ صاحبہ, میرٹ یا واقعی من پسند افراد کو ایوارڈز دیے جا رہے ہیں, تنقید تو بہت زیادہ ہو رہی ہے اس پر. سلمان, میں آپ کی اس بات پہ آنے سے پہلے میں ایک بات کر دوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان, میں کہتی ہوں کہ سارے بہت بری ہے, یہ ہماری گورنمنٹ اتنی بری ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. لیکن اپوزیشن کیا کر رہی ہے, عمران خان کی پارٹی کیا کر رہی ہے؟ ان کی بہن سے ایک آپ نے سوال کیا گیا ایک صحافی نے کہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے, انہوں نے ان کو ٹوک دیا کہ آپ اس کے اوپر سوال نہ کریں, آپ عمران خان کے اوپر سوال کریں. تو عمران خان کی اپنی فیملی کی پرائورٹیز کیا ہے؟ ان کو بھی عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کو بھی سوائے ایک بندے کی آنکھ کے جو کہ بوڑھا ہے, اس کی آنکھ میں کمزوری بھی ہو گئی. یہ نیچرل چیزیں ہیں. اگر آپ کو دہشت گردی نظر نہیں آتی ہے, اگر آپ کو لوگوں کی مہنگائی نظر نہیں آتی, اگر آپ لوگوں کی زندگی مشکل نظر نہیں آتی ہے, اگر آپ کو کیمیکی کی پرفارمنس نظر نہیں آتی ہے اور صرف ایک شخص نظر آتا ہے, تو پھر سب سے زیادہ سوالات ان کے خلاف اٹھنے چاہیے. باقیوں کے پاس بیچنے کے لیے پھر بھی کچھ نہ کچھ ہے, ان کے پھر بھی جنگ ہے جیتی ہوئی, ان کے پھر بھی ان کے حصے میں سفارتکاری آ رہی ہے. ڈیفینیٹلی مہنگائی ہے, اس کو قابو کرنا چاہیے اور یہ کام ہے ان کا. جنگ کب تک ان کو جتوائے گی؟ جنگ الیکشن انہوں نے نہیں جیتی ہے, جنگ پاکستان کی مسلح افواج نے جیتی ہے. سفارتکاری جس میں سب سے نمایاں کردار پوری دنیا نے دیکھا ہے, ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کیا ہے. تو سیاسی لوگوں نے جو اپنی پرفارمنس ہے اس کی بیس کے اوپر ووٹ لینا ہے. اب آپ بات کر رہے ہیں کہ ایوارڈز کی ستارہ امتیاز جو دیا گیا ہے, ہم نے ماضی میں دیکھا تھا, مجھے بہت پسند ہے ہماری مہوش حیات, ان کو بھی ملا تھا. بہت سارے ایسے لوگوں کو ملا تھا جنہوں نے عمران خان صاحب کے سر پہ بال لگائے تھے, ان کو بھی مل گیا تھا. تو یہ نہ کہیں کہ صرف ادھر ہی کوئی انوکھی چیز ہو گئی ہے دنیا میں. ہر حکومتیں اپنے لوگوں کو نوازتی ہے. تو اگر یہ حکومت سیٹ کرنا چاہے تو کر نہیں سکتی. میں تو ٹویٹ پہلے کی پھر ڈیلیٹ کر دی کہ کوئی رائے تو نہیں کیا جس کو ستارہ امتیاز نہ ملا ہو. میرا تو یہ سوال ہے کہ واقعی بے وقت ہوتے جا رہے ہیں. یہ ہمارا بہت بڑا ستارہ امتیاز ہے جو پریویلیج ہوتا ہے, جنہوں نے زندگی میں کچھ سرو کیا ہو, جنہوں نے اپنی زندگیاں دی ہوں, جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہو. یہ انہی کے حصے میں, یہ محبتیں, یہ عظمتیں انہی کے حصے میں آنی چاہیے. جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دیا ہو, اپنا خون دیا ہو, یہ انہی کے لیے آتی ہے. لیکن یہ بدقسمتی سے ماضی میں بھی ہو رہا ہے, ابھی بھی ہو رہا, آگے بھی ہوگا. بالکل ٹھیک. عمر دراز صاحب, ایوارڈز تو ملنے چاہیے جو خدمات کرتے ہیں ملک کی, اور تو یقینی طور پر ان کی اپریسیشن تو ہونی چاہیے. میں آپ کو نا کچھ 2-4 چیزیں بتاتا ہوں. دیکھیں, چونکہ کیٹیگریز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں, میں اس کے اوپر میری رائے یہ ہے کہ فلاں کے دور میں ملا, آج کے دور میں ملا, کل کسی کو غلط ملا کل بھی کہیں, آج غلط ملا آج بھی کہیں, کیونکہ اعزاز قوم کا اعزاز ہوتا ہے, حکومتوں کے اعزازات نہیں ہوتے. میں نے تو اس کے اوپر پہلے بھی عرض کیا, اپنے سوشل میڈیا پہ دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیے, اس اعزاز کو, ایوارڈ کو اعزاز رہنے دیں, لوگوں کی عزت میں اضافے کا باعث بنے. اس ملک کے اندر حکومت کے اس حرکت کو لے کر کوئی گالی یا تانا نہ بن جائے کہ فلاں کو ملا ہے. دیکھیے, اس ایوارڈ کے اندر بہت سارے میرٹ کے اوپر ایوارڈز دیے گئے ہیں. اس میں اگر اس وقت کسی خاتون اداکارہ کو دیا گیا, اس بار گلوکارہ کو یا کسی کو دیا, لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے, جس کا جو بنتا ہے. مجھے بتائیے, میں آپ کو ایک نام بتاتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت فی یونٹ بجلی کی قیمت نکال کے دیکھیے, اس کا کمپیریزن خطے کے دیگر ممالک سے کیجیے, اس کے بعد لوڈ شیڈنگ دیکھیے, آئی پی پی سارا کچھ کیجیے, اور آپ کو پتا ہے کہ مسلم لیگ نون نے کس کو ایوارڈ دیا ہے؟ انہوں نے بجلی کے شعبے میں خدمات کے اوپر جناب علی اپنے اویس لغاری صاحب کو ایوارڈ دیا ہے. آپ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2, 4 بیوروکریٹس ہیں یہاں کے, جس میں ایک خاتون جو ہے وہ 18ویں گریڈ کی افسر ہے, لیکن 20ویں گریڈ کی پوسٹ ان کو دی ہوئی ہے اسلام آباد کے اندر. ان میں سے وہ افسران جنہوں نے ان کا ایک تو ان کا ایک کریڈینشل یہ بھی ہو کہ انہوں نے مونس علی صاحب کے کاغذات نامزدگی
سر وہ ویسے خود بھی انہوں نے کہہ دیا کہ میرے اپنے حلقے میں بھی 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. میں نے تو جو ہے وہ اس سے مبرہ نہیں بتا رہا ہوں. 4 بیوروکریٹس ہیں اسلام آباد کے جن کو ایوارڈ دیے گئے. ان کو آپ کو پتا ہے کہ کیا ان کے کریڈینشلز ہیں جی؟ انہوں نے سرکاری زمین واگزار کرا کے یہ بری امام دیگر علاقوں میں لوگوں کو بے گھر کیا ہے. اس بنیاد کے اوپر تمغیر آپ جو ہے دے رہے ہیں. اگلا سنیے, جو نجکاری کے مشیر ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ اتنے 100 ارب روپے کی جو کمی یا اس میں جو بچت ہے وہ متوقع ہے, آئی نہیں ہے. یہ ان کا پڑھ کے سنایا گیا ہے. چلیں ایک اور سنیے. کل جب ایوارڈ دیے جا رہے تھے تو ایک صاحب کو ایوارڈ دیا گیا اور وہاں ایوان صدر کے اندر آواز اٹھی کہ یہ ناانصافی ہے. مجھے بتائیں کہ یہ پاکستان کے قومی اعزازات کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چلیں ایک جاتے جاتے سلمان صاحب چیز دیکھیے گا. انڈیا کی آبادی دیکھ لیجئے, ارب سے زیادہ آبادی ہے. ہر سال کتنے اعزاز دیتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ سینکڑوں. پاکستان کے نمبر کے ساتھ کمپیریزن کریں گے 100 یا 150 کے قریب نمبر ہوگا اگر میں غلط نہیں ہوں. ذرا اپنے ملک کا دیکھیے. یہ ریوڑیوں کی طرح نہ بانٹیں. یہ مسلم لیگ نون کے نہیں ہیں, یہ تحریک انصاف کے نہیں ہیں, یہ پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں. یہ قومی اعزازات ہیں, ان کو گالی مت بنائیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. بھٹی صاحب, پی ٹی آئی اس دفعہ تو بڑا شور کر رہی ہے ایوارڈز کے اوپر, تو اپنے دور میں انہوں نے کن کن کو ایوارڈ دے دیے سر؟ شکر ہے جن لوگوں کے ایوارڈز ملے ہیں. جی مظہر اللہ سر آپ کی طرف آ رہے ہیں سر. بس مجھے ایک آدھ جملہ صرف کہنے دیں. دیکھیے, ایک تو میرا خیال ہے یہ سیاستدانوں کو ایوارڈ نہیں ملنے چاہیے. دوسرا, میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 2008 سے کام خراب ہوا. اس وقت جو وزیر اعظم تھے یوسف رضا گیلانی, ان کی پرنسپل سیکرٹری تھی وہ سیٹھی, وہ خاتون. تو اس سے پہلے بیوروکریٹس کو ایوارڈ نہیں ملتے تھے. انہوں نے تبدیلی کرائی اور اس کے بعد یہ لائن لگ گئی. یہ من پسند بیوروکریٹس کو, بیوروکریٹ کا کیا کام ہے اس کو ایوارڈ دیں؟ بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. نوکری کر رہے ہیں, اس کا فرض ہے وہ ادا کرے. ٹھیک ہو گیا سر, پوائنٹ آ گیا. جی سر, جی سر, جی بڑی صاحب. اچھا کیانی صاحب, بات پتہ کیا ہے؟ اصل میں ایوارڈز ان کو نہیں دیے جا سکتے جنہوں نے اس ملک میں آگ لگائی ہے, اور آگ ایک ہی پارٹی نے لگائی ہے اور وہ پی ٹی آئی ہے. دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں, کیا مجھے یہ بتائیں, ابھی سفینہ صاحبہ نے ذکر کیا کہ جو عمران خان کے جنہوں نے بال لگائے ان کے ایوارڈ ملا, اس پہ تو جسٹیفیکیشن نہیں دیتے ہیں. بیوروکریٹس کی یہ بات کر رہے ہیں. کیا بشرا بی بی بیوروکریٹس, من پسند بیوروکریٹس کو 2-2 مہینے کے لیے ڈی پی او, ڈی سی او اور کمشنر نہیں لگاتی تھی؟ کیا ایسے بیوروکریٹس کو جو رشوت لیتے تھے ان کو ایوارڈز دیے جائیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں, ہر چیز کا حل سطحی بات کہہ دینا, گہری بات کہہ دینا, یہ کہہ دینا کہ ملک میں کچھ نہیں ہے, آگ لگ گئی ہے. بھائی آپ کسی ایک چیز کو بتائیں کہ بھئی فلاں شخص کو ایوارڈ غلط ملا ہے, آپ کی چیز میں کوئی لاجک ہو. ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دینا کہ بس ایوارڈز کی تقریب ہی غلط ہے. کیا بیوروکریٹس جو ہیں وہ اس ملک کا حصہ نہیں ہیں؟ کیا بیوروکریٹس جو ہیں وہ اس ملک کا نظام نہیں چلاتے ہیں؟ کیا سیاست اس ملک کا نظام نہیں چلاتے ہیں؟ ایک منٹ عمر صاحب میری بات سن لیں, میری بات سن لیں. کیا صرف اور صرف اگر صرف اویس لغاری, آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک میں آج سے مہینہ پہلے کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی؟ میں کوئی اویس لغاری صاحب کا سپوکس پرسن نہیں ہوں, مگر آج اس ملک میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم ہوا ہے. اگر اویس لغاری کو کہاں پہ کم ہوا؟ وہ کہتے ہیں میرے اپنے حلقے میں 18 گھنٹے ہے لوڈ شیڈنگ. کہ ریوڑیوں کی طرح ایوارڈ بانٹے جا رہے ہیں, آپ نے بھی ایوارڈ بانٹے ہیں. ٹھیک ہو گیا, ڈسکریشن ہوتی ہے, ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک, پوائنٹ ہو گیا. جی بڑی صاحب, اس بندے کے ایوارڈ نہیں مل سکتا جس نے فوجی تنصیبات کو جلایا ہے, ٹھیک ہو گیا, فوج پر فائرنگ کی ہے, جو نیریٹو جو ہے وہ ملک کے خلاف بیانیہ بناتا ہے. چلیں ٹھیک ہو گیا جی بھٹی صاحب. ایک بریک کا کہا جا رہا ہے اور چند صاحب کی جانب سے ایک دعویٰ کیا گیا, ان کا کہنا ہے کہ یہ سال عمران خان صاحب کی رہائی کا سال ہو جائے گا. تو اب دیکھنا ہے اس حوالے سے کہ کیا کہتے ہیں ہمارے پینل میں موجود لوگ. تو ہم بات کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے مظہر برلا صاحب. مظہر برلا صاحب, ہم نے جو ہے چند صاحب کا بیان سنا, ان کا یہ کہنا تھا کہ خان صاحب اس سال رہا ہو جائیں گے. تو سر کیا واقعی کچھ ایسا ہونے والا ہے؟ ویسے تو ان کی طرف سے توجیہ یہی دی گئی کہ جو سیاسی لیڈران ہوتے ہیں ان کو زیادہ عرصہ قید میں نہیں رکھا جا سکتا. دیکھیے کیانی صاحب, ندیم افضل چند جو ہے یہ بہت سمجھدار سیاستدان ہے, دیہی سیاست سے جڑا ہوا ہے, اور اس کے والد بھی سیاست کرتے تھے, بھائی بھی سیاست کرتے ہیں, اس کے ننال سارے ماموں اس کی سیاست کرتے ہیں. تو یہ سیاست کو بہت سمجھتا ہے. ایسے نہیں اس نے یہ بات کر دی, اس کو کہیں نہ کہیں سے بھنک پڑی ہوگی تو اس نے بات کی ہے. اور یہ صحیح بات ہے, میں اتفاق کرتا ہوں ندیم افضل چند کی اس بات سے کہ زیادہ عرصہ نہیں رکھا جا سکتا. اور ویسے بھی کیسز تو آپ کو پتہ ہے پہلے لگ نہیں رہے,
لگ جائیں گے جب بڑی عدالتوں میں تو کیسز فارغ ہو جائیں گے, ان میں ہے ہی کچھ نہیں. اور ٹھیک ہے, چھوٹی عدالتوں نے سزائیں دی ہوئی ہیں, اس میں بڑے فلاز ہیں, تو میں بھی اتفاق کرتا ہوں. لیکن مجھے ایک اور بات نظر آ رہی ہے, مجھے بجٹ کے بعد موسم بدلتا ہوا ویسے ہی نظر آ رہا ہے. کیونکہ پاکستان کی سیاست کو آپ اسٹڈی کریں, میں کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا, آپ ویسے ہی پاکستان کی سیاست کو اسٹڈی کریں تو 2.5-3 سال بعد ہوائیں مخالف چلنا شروع ہو جاتی ہیں, موسم بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ موسم بدلنے والا ہے. بالکل ٹھیک. چلیں سفینہ خان صاحبہ, کیا واقعی موسم بدلنے والا ہے بجٹ کے بعد؟ آپ کو لگتا ہے, کیونکہ اس سے پہلے کوئی وزیر اعظم تو اپنا ٹینیور پورا نہیں کر پایا, تو کیا شہباز شریف صاحب پورا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو؟ سلمان, واقعی موسم کا حال ہماری علیمہ آپا نے بتایا, انہوں نے بڑی خوبصورتی سے بتایا کہ سہیل افریدی بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں. لوگوں کو باہر نہیں نکالا جا سکتا, لوگوں کو باہر نکال کے احتشام نہیں دلایا جا سکتا, لوگوں کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو وہی تو موسم کا حال بتا رہی ہیں جو ہمارے سینئر مظہر صاحب نے بتایا ہے, بالکل درست بتایا. 28ویں ترمیم بھی آنے والی ہے, اس میں پھر پی ٹی آئی نے پورا سپورٹ بھی کرنا ہے, اور پھر آگے کے حالات میں ان کو بھی ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ تو لالی پاپ دیے گئے ہوں گے پی ٹی آئی والوں کو, تو جس کو لے کے انہوں نے آگے چلنا ہے. میں کہتی ہوں وقت کسی کا بھی بدلے, موسم کسی کا بھی بدلے, موسم اور وقت پاکستان کا رہنے والا ہے. تو مجھے اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کون سا چہرہ آنے والا ہے, کون سا چہرہ جانے والا ہے. مجھے اس سے غرض ہے کہ میرا پاکستان جو ہے وہ اس کا برائٹ چہرہ جو ہے وہی آگے چلنا ہے. سفینہ صاحبہ, خان آنے والا ہے, پھر یہی بتا دیجئے, خان آنے والا ہے؟ نہیں, خان نہیں آنے والا. خان کی ڈیلیں تو چل رہی ہیں, اب ایسے تو ہو نہیں سکتا. وہ باہر آ جائے گا, وداؤٹ ڈیل آئے گا, یہ تو میں مان نہیں نہ سکتی. تو ڈیل ہوگی اور وہ تبھی باہر آئے گا. اور ڈیل کے کیا شرائط ہوں گے وہ آپ کو عمران خان صاحب کے باہر آنے سے پہلے بھی نظر آ رہے ہیں اور باہر آنے کے بعد بھی نظر آ رہے ہیں. ڈیل کے بغیر تو کچھ پاسبل ہے ہی نہیں. عمران خان صاحب کو بہت عرصے سے بیک برنر پہ ڈال دیا گیا تھا اس مسئلے کو, کیونکہ جو عمران خان صاحب کا ایک وہ ایٹیچیوڈ تھا کہ میں ہوں سب کچھ تو ہی, تو اب انہوں نے یہ ریلائز کروا دیا تھا اس کو کہ بھائی آپ کے بغیر بھی سب کچھ ہو سکتا ہے. تو اب عمران خان کو ضرورت ہے باہر آنے کی, کیونکہ اگر وہ باہر نہیں آئیں گے تو ان کو پتہ ہے ان کی پارٹی کے کتنے ہزار ٹکڑے ہوں گے, وہ یہ خود بھی نہیں سوچ سکتے. اچھا ٹھیک ہے. تو عمر دراز صاحب, کیا واقعی خان صاحب نے کنڈی اندر سے ہی لگائی ہوئی ہے, اور کیا اب وہ خود ہی کنڈی کھول کے باہر آنے والے ہیں, موسم بدلنے والا ہے؟ مظہر بلّاس صاحب بڑے محترم ہے, سینئر ہے. موسم بدلنے والا, گرمی سے شدید گرمی ہو جائے گی, مجھے تو یہی لگتا ہے. اس کے علاوہ تو موسم کی تبدیلی کم از کم میرے نالج میں نہیں ہے. وہ ہمارے سینئر ہیں, ان کی چونکہ بڑی رسائی ہے, وہ بہتر بتا سکتے ہیں. تو خان صاحب کے حوالے سے میں ایک چیز ضرور کہہ سکتا ہوں. دیکھیے سلمان صاحب, جو پاکستان میں پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے نا, یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی رہائی کے حوالے سے. میں بار بار بات کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں جی کیسے, اس طرح سے نواز شریف صاحب جیل کے اندر رہے, جس نے نواز شریف صاحب نے فیصلہ کر لیا رہا ہونا ہے, وہ رہا کس طرح ہونا تھا سب لوگ جانتے ہیں, سب چیزیں ہوگی. خان صاحب کے اوپر ہے وہ کب تک ریزسٹ کرتے ہیں, کب تک وہ رہتے ہیں. جب وہ چاہیں گے تو میرا خیال ہے چیزیں ہو جائیں گی. سو یہ ان کی چوائس ہے, جس طرح نواز شریف کی چوائس تھی. نواز شریف نے جب یہ فیصلہ ایون مارشل لاء کے دور میں کیا کہ میں نے یہاں نہیں رہنا, نواز شریف صاحب نے ایک معاہدہ کھڑکایا اور اس کے بعد وہ باہر چلے گئے. اسی طرح دوسری بار بھی نواز شریف کے ساتھ ہوا. میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر یہ سلسلہ چلتا ہے. لیکن اب یہ فیصلہ عمران خان کو کرنا ہے کہ آیا انہیں اقتدار کی پالیٹکس کرنی ہے, واپس آنا ہے. آج میاں نواز شریف اس ملک کے اندر ہیں, لیکن آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کتنے ریلیونٹ ہیں. آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف کی اس ملک کے اندر مقبولیت کیا ہے. 3 بار وہ پرائم منسٹر اس ملک کے اندر رہے, اور آج صرف اس وجہ سے کیونکہ ووٹ کو عزت دو کے بعد آپ نے ایسی ووٹ کو عزت دی ہے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں. ہاں ایک بات میں ضرور سلمان صاحب, چونکہ پروگرام سے پہلے ایک بات ہو رہی تھی, تو ابھی جب بریک پہ گئے تو مجھے پتا چلا کہ فیصل بابڑہ صاحب نے ایک مطالبہ کیا ہے. میرا خیال ہے وہ مطالبہ جائز ہے, اور انہوں نے بھی تمغوں کے حوالے سے بہتر بات کی ہے. خاتون وہ پکڑی گئی ہے کراچی کے اندر, جن کے اوپر وہ بڑے منشیات کو لے کر, اور پھر ان کا ہوا ہے. ان کا جی اب معلوم نہیں کہ ان کو تمغہ کب دیا جائے گا. میرا خیال ہے کہ حکومت کو یہ اعلان کرنا چاہیے کہ اگلی لسٹ کے اندر ان کا نام بھی شامل کیا جائے گا. کم از کم ان تمغوں کی اور اس حکومت کی وقت اور اہمیت کے اندر مزید اضافہ ہو جائے. بالکل ٹھیک. چلیں ٹھیک ہے. بھٹی صاحب, آپ کو بھی موسم بدلتا ہوا لگ رہا ہے سر؟ جی, جون میں سخت گرمی پڑے گی, پھر جولائی آئے گا, پھر اگست آئے گا, ٹھیک ہے, اور پھر دسمبر, پھر نیکسٹ ایئر آ جائے گا. اور دوسری بات آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, جب میاں نواز شریف ووٹ کی عزت کی بات کرتے تھے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کا مذاق اڑاتی تھی. پی ٹی آئی جو ہے وہ میڈیا پر ان کا نام نہیں چلنے دیتی تھی. آج یہ ووٹ کی عزت کی بات کر رہے ہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے. عمران خان صاحب کا ایک ہی دشمن ہے, بالکل ٹھیک, اور اس کا نام ہے عمران خان. دیکھیں عمران خان صاحب کی یہ جو ندیم افضل چند صاحب ایک سینئر سیاستدان ہیں, انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ سال عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے. یہ بات رانا ثناء اللہ نے بھی کہی تھی کہ
کہ पिछले ठीक हो साल वो रिहा हो रहे थे, बिल्कुल ठीक। मगर वो नहीं हुए। असल में बात ये है कि इमरान खान साहब वादे करते हैं, बात करते हैं, ठीक हो गया बटी साहब, उसके लगता है बाद यानी कि चीज़ों से फिर मुकरते कुली खान हैं। साहब ने खुद ही इसलिए लगाई हुई है उनको सर, ब्रेक का कहा जा रहा है और ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मजहर बल्लास साहब। मजहर साहब, आज फैसल वाडा साहब का बयान कि जिसका यानी कि हर तरफ चर्चा है, उनका कहना है कि क्लीन पिंकी को बनाने वाले आज भी इक्तदार में है। सर, कौन है जो उसके पीछे है? कौन है वो लोग कि जो अब भी इक्तदार में हैं? किस पर बिजलियां गिरा रहे हैं सर? यानी साहब आप भी बड़े सादा आदमी या जानबूझ के सादगी का मुजाहरा करते हैं। वही सर, हम लोग तो आपसे पूछने जो 28वीं तरमीम पे थोड़े आड़-उड़ रहे थे, हाँ जी। उनके लिए बंदोबस्त किया है और लाहौर से उसको लेकर गए हैं, उस खातून को लाहौर में जिन्होंने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार क्या करना था, बड़े तरीके से बड़े अच्छे अंदाज में लेकर गए हैं लाहौर से, और फिर कराची में उसको एक बड़े होटल में रखा और फिर गार्डन से गिरफ्तारी डाल दी। तो जो लोग नखरे कर रहे थे कि हम 28वीं तरमीम को हम जिस सूबों को नहीं करेंगे, हम NFC वार्ड जो सूबों को पैसा जाता है वो नहीं हम चाहते वफाक को मिले, कुछ लोग नखरा कर रहे थे, वो वही के हैं जहां से वो गिरफ्तार हुई है ना, वो उसी सूबे के लोग हैं जो नखरे कर रहे थे। तो उनके नखरे के लिए पकड़े। अब भी एक कोशिश कर रही है, एक सियासी शख्सियत है, बड़ी शख्सियत, कि किसी तरीके से इस खातून को निकलवा के तो दुबई भेज दें। लेकिन यहाँ तो यही होता है, यहाँ वो अयान अली भी निकल आती है, कभी ये निकल आती है, कभी कोई निकल आता है। ये हमारे मुल्क के लिए ये खातून जो है बात कर रही थी कि पाकिस्तान, भाई हम सब पाकिस्तानी हैं, हमारा पाकिस्तान नहीं है आपका, को वखरा है। आप लंदन में रह के हमसे ज्यादा पाकिस्तानी हो गई हैं। हमारा क्यों नहीं, पाकिस्तान मैं हमने पाकिस्तान में दिलो यहाँ जान पर से ये नहीं ये यहाँ मुझे एतराज है। जी, आपको जी, किसने जी, कहा कि आप अभी- पाकिस्तानी हैं या मुझे कहें कि मैं बात तो करने दें, सफीना साहबा, बात करने दें। सफीना साहबा, लेकिन सोच सफीना समझ के साहबा, अपने अल्फाज का चुनाव करें। आप सोच समझ के अपने अल्फाज का पाकिस्तानी चुनाव करें। समझता नो आप सोच समझ के अपने, मैं बिल्कुल आपसे ज्यादा हूँ बेवतन पाकिस्तानी हूँ। आप क्या कहेंगे? आप सफीना साहबा, आपकी बात सुनता हूँ, अभी जरा वो बात कंप्लीट कर लेना, बात कंप्लीट मैंने कर आपसे बात ही नहीं की, आप मुझे मेरे पे अटैक शुरू कर दिया आपने। इन्होंने आपने हम चारों पे हमला किया। आपने भट्टी साहब को भी, गोंदल साहब को भी, क्यानी साहब को, मुझे। हम पाकिस्तानी नहीं है चारों। ओ भाई, मैंने कब हम कहा हमारा पाकिस्तानी नहीं है? देश है, हम यहाँ रहते हैं। मैंने कब कहा आपका दिमाग हम ठीक यहाँ है? के मैंने कब कहा मिसाल आपको क्या देखते हैं। पाकिस्तानी नहीं है? नहीं, मैं क्या करूं? आप देख रहे हैं तो भाई, मैंने आपको कब कहा किसने आपको? कहा? आपको क्यों, किस टेंशन पे आप चढ़े हुए हैं? मुझे क्या पता आप क्या बात कर रहे हैं? आपने किधर की बात कहाँ की सुन लिया? मेरे पे चढ़ाई भाई, कर रहे हैं, मैं औरत हूं, आप मेरे पे बोल अपनी लेंगे क्या? टेंशन अपने पास रखिए ना, मुझे बात करने दें। मदर साहब जी, आप टेंशन नहीं मदर बोला साहब क्या अपनी कहना बात- चाह रहे हैं? सफीना साहब, बात पूरी नहीं, कर आप लेने दें अपने उनको, आप को मुखातिब चले करें, मेरे से बात मत बात करें पूरी फिर कर लेने दें। नहीं, बिल्कुल, आप आप सीनियर कुछ होंगे, लोग- लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो भी बोलेंगे तो मैं बोलने दूंगी आपको। सफीना साहबा, भाई, बस आप- जरा थोड़ा सा उनको टाइम दे देखिए, दें, उसके बाद फिर आपकी तरफ आते हैं। बोलने दें। नहीं, मैंने इनको कहा ही कुछ नहीं। मैं जी, उन्होंने भी भाई, एक आपको किसी ने जनरल टेंशन बात लेना की है, उन्होंने भी आपको उसके ऊपर यही कहा है ना। जी मदर साहब, आपको एक बात बताने की कोशिश की है कि हम सब पाकिस्तानी है यार, हम सब का दुख तो है। मैंने कब कहा कि आप पाकिस्तानी पाकिस्तान नहीं का है? अगर नाम ऊंचा होता है तो हम सब का नाम ऊंचा तो है। मैंने आपको और कब अगर कहा कि आप पाकिस्तान- पाकिस्तानी नहीं है? मुझे ये बताएं। ओ भाई, आपने अपने आप को कहा था ना कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो हम कोई इंडियन बैठे हुए हैं, हम भी आपको पाकिस्तानी लगा कि हैं। आप इंडियन बिल्कुल हैं, सही। मैं क्या कर सकती हूँ जी, उसमें? आपको जी, लगा कि मदर आप आपकी इंडियन बात हैं, समझ में नहीं मैंने आती नहीं तो कहा। मैं क्या करूँ? जी मदर साहब, बात मेरे अपनी दिमाग सर में कंप्लीट आती है, कीजिएगा तभी सर। मैंने पूछा। तो बिल्कुल प्यारे साहब, जो लोग नखरे करते हैं ना, सफीना साहबा, बस उनके पॉइंट पे आने लिए- दें, जरा बात कर लेने दें उनको। जी मदर साहब, बात कीजिएगा। वो तरमीम तो उन्होंने करानी है, ये अगले हफ्ते मेरा ख्याल है हो जाएगी। उसमें ठीक जो हो गया। सूबों को बहुत सी चीजें दी गई थी वो वापस ले ली जाएंगी। हो सकता है कराची भी वफाक का हिस्सा बन जाए और अच्छा। आईनी अदालत को बड़े इख्तियारात मिल जाएंगे। लेकिन एक बात मैं यहाँ करता चलूं, ये तारीखी बात है कि वली खान हैदराबाद जेल में थे, तो वली खान ने कहा कि मैं एक फलाना वकील जो है इंडिया का मरूफ वकील वो कर लूं। भुट्टो साहब को जो ही पता चला तो उन्होंने एक तरमीम कर दी नई कि कोई वकील, ऐसा वकील मुकदमा पाकिस्तान में नहीं लड़ सकता जिसने पाकिस्तान में 2 साल प्रैक्टिस ना की। हो गई तरमीम, वली खान वकील नहीं ला सके। लेकिन जब भुट्टो की फांसी का केस आया
تو نصرت بھٹو نے انگلینڈ سے ایک وکیل، اس نے کہا جی میں لندن سے فلاں وکیل کو لانا چاہتی ہوں. تو جو جج بیٹھے تھے مولوی مشتاق، انہوں نے کہا یہ آپ کے بھٹو صاحب نے تو ترمیم بالکل ٹھیک، کی ہے، بالکل یہ کوئی وکیل باہر سے نہیں آ سکتا. تو جو لوگ ترمیمیں شوق سے کر رہے ہیں ان کے گلے پڑیں گی. بالکل ٹھیک یہ ہو گیا، بے بالکل شک بڑے ٹھیک، شوق بالکل سے پوائنٹ آ گیا، بالکل ٹھیک ہے. سلمان جی بھائی، سبینہ ایک بات کا صاحبہ، جواب دینا. جی بالکل آپ یہ بتائیے گا، خاص طور پر دیکھیں، یہی کیا واقعی شکنجہ مائنڈ کسا سیٹ ہے، جی جی یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے، یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو دوسرے کو گودی میں اتار کے خود بیٹھنا چاہتے ہیں. کیونکہ میں اس لیے کہتی ہوں کہ مجھے کسی حکومت سے کچھ نہ لالی پاپ نہیں چاہیے، نہ میں نے کسی سے عہدے انجوائے کیا، نہ میں نے خدا نہ خاصا کسی سے اپنے پلاٹ لیے ہیں، نہ میں نے کسی سے پیسہ لے کے اپنے گھر بنائے، جائیدادیں بنائی ہیں. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو مظہر بلات بڑی ہی خوبصورتی سے، کتنی خوشی ان کے اندر سے امڑ کیا جا رہی ہے. 28ویں ترمیم ہونی ہے کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ موسم بدلنے آپ والا ہے. دیکھیے، ہمارے لوگوں آپ تو کو بول پڑی تھی ایک نا، سیکنڈ، نہیں اب آپ بالکل کس پہ بالکل، اب الزام مجھے لگا سننے، رہی ہیں؟ اب مجھے بولنے دے. آپ کے اوپر آپ الزام نہ کیونکہ لگائیں. مجھے بھی بات کرنے کا حق دے نا. نہیں، آپ نے کیسے مجھے کہہ دیا کہ میں پاکستان، میں نے تو کسی کو حکومتی عہدے سے نہیں انجوائے کرنے. اب آپ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی فیوریٹ لیڈر آنے والے ہیں، ان کو ریلیف ملنے والا ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جنہوں نے 28ویں ترمیم کے اوپر مشکل ڈالنے کی کوشش کی ہے ان کے نٹ کسے گئے. میں تو اسی چیز پہ بلیو کرتی ہوں کہ آپ لوگ کیوں ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے نٹ کسے جائیں. نہ کام کیا کرے کوئی بھی سیاستدان ہو، نہ وہ ایسی حرکتیں ٹھیک کرے ہو کہ گیا، اپنی فائلیں بنے، ٹھیک ہو نہ گیا وہ جی. حرکتیں ایسی کرے. اور جو خاتون ہے، پنکی خاتون جس کی آپ بات کریں، میں اس کے اوپر تھوڑی سی بات کروں گی. میرے خیال سے ان کو بھی ستارہ امتیاز ملنا چاہیے کیونکہ پاکستان میں دو فرح گوگی کی طرح یہ اتنی خوش قسمت نہیں ہے کہ پاکستان سے فلائی کر جاتی. دو پنکی جو ہیں وہ مشہور ہوئی ہیں، ایک بشرا، ہماری بشرا پنکی، اور دوسری یہ پنکی. بائی انٹچیبل یہ خواتین ہیں. اچھا ٹھیک جی. عمر دراز صاحب 28ویں ترمیم کے حوالے سے کچھ بتائیں، کیا ہونے لگا ہے 28ویں ترمیم؟ دیکھیے 28ویں ترمیم آ رہی ہے، اور 28ویں ترمیم آ نہیں رہی بلکہ 28ویں ترمیم سلمان صاحب آ چکی ہے. مظہر صاحب نے بڑا درست اس کا آپ کو احاطہ کیا ہے. اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس میں کراچی کے حوالے سے خاص کر یہ بات ہے کہ اس کو وفاق میں لایا جائے، نمبر 1. نمبر 2 وہ کہتے ہیں کہ صوبے جو ہیں وہ صرف یہ نہ ہو کہ آپ پیسے لیں، آپ پیسے کچھ پارٹیسپیٹ بھی کریں. ایک تو خاص کر جو قرض ہے اس کے اندر صوبوں کی انپٹ آنی چاہیے. پھر اس سے بھی کہیں زیادہ ایک اور چیز ہے، وہ ڈیفنس ریلیٹڈ ہے. وہ ساری چیزیں ہیں. پھر جو وفاق کے کچھ اختیارات ہیں، جس طرح مثال کے طور پہ ایمرجنسی کہیں ڈکلیئر کرنی ہے، کوئی گورنر راج لگانا ہے، آئینی عدالت کے حوالے سے چیزیں کی جا رہی ہیں. یہ ساری کی ساری باتیں وہ تھوڑی مسودے ہیں، اور وہ مسودوں کے اوپر ملاقاتیں یا باتیں ہو رہی ہیں. اگر آج آپ دیکھیں تو بلاول صاحب نے نشست بھی پارلیمنٹ میں رکھی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ انہوں نے 4 رکنی کمیٹی بنائی ہے. ظاہراً یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ بجٹ کی کمیٹی ہے، لیکن جو پچھلی نشست ہوئی ہے وانی صدر کے اندر، اس میں وفاقی وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب تھے، اور چیف منسٹر سندھ بھی آئے ہوئے تھے، جو شہباز شریف صاحب کی اور زرداری صاحب کی ٹھیک ہو ملاقات گیا. کے بعد کی وہ نشست تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ چیزیں وہ ہو رہی ہیں اور اس سے اب کوئی انکار نہیں ہے. آگے بالکل کھڑا ٹھیک، ہے اور پیچھے کھائی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بھٹی صاحب پنجاب اور کے پی کے کا موازنہ، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب پنجاب نے اتنا وقت گزار لیا، خاص طور پر مریم صاحبہ کی جو کارکردگی کو سامنے رکھتے ہوئے، کہ اس کو کے پی کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے؟ کیونکہ آپ تو بار بار کمپیریزن کرنے پہ آ جاتے ہیں. سر جی، سب سے پہلے نا وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی کو پکڑیں کہ جو پوسٹ کی وہاں پر کاشت کرتے ہیں ان پر الزام ہے. مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب میں، سندھ میں پوسٹ کہاں سے آتی ہے، نشہ کہاں سے آتا ہے، منشیات کے پی کے سے سمگل ہو کے آتا ہے. وہاں جو ہب ہے اس کو پکڑنا ہے. یہاں تو لوگ خریدار ہیں، سب سے زیادہ پوسٹ وہاں کاشت ہوتی ہے. اور پنجاب کی بات کریں، یہاں پر ابھی انہوں نے اے این ایف ایک پورا ادارہ بنایا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے، اور سی سی ڈی جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر آپریشن کر رہی ہے. ایسے گینگسٹرز کو، ایسے منشیات کے جو پیڈلرز ہیں ان کو پکڑ رہی ہے، ایون کہ وہ مارے بھی جا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایسا گینگ کے پی کی حکومت نے پکڑا ہے؟ چلے سندھ حکومت نے پکڑ لیا، جو بھی صاحب ان کو ویسے پریشر پنکی آیا. تو پکڑی نہیں گئی سر، وہ پکڑ کے اس کو چھوڑ دیا، وہ جا کے وہاں پہ پھر گرفتاری. یہ کیا ہو گیا؟ دیکھیں میری بات سنیں، پنجاب میں اس پر جو کیسز تھے وہ رجسٹرڈ ہوئے. اب ایک بندہ بیل کروا کے چلا گیا ہے دوسرے صوبے میں، سی سی ڈی کو یاد آ گیا اور اب اس کے خلاف اب سی سی ڈی بھی جاگ اٹھی ہے. تو سر یہ سندھ حکومت نے پکڑا، سندھ کی پولیس نے پکڑا، پنجاب کی پولیس نے پکڑا. لیکن آپ پنجاب نے تو سر چھوڑا ہے نا، لیکن سر اب اس کے خلاف تحقیقات کے حوالے سے معاملات پولیس پکڑ سکتی ہے، عدالتوں نے چھوڑنا ہوتا ہے. عدالت میں اگر اس کا کوئی ٹرائل چلا، اس کی بیل ہو گئی اور وہ وہاں پر چلے گئی. مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو وادی تیرا پہ پوسٹ کی کاشت کرتے ہیں سہیل افریدی، جن پر الزام ہے، کیا ان کو کسی نے پوچھا؟ ان کو کسی نے پکڑا؟ جو پورے پنجاب
पंजाब में पूरे पाकिस्तान में स्मगल होकर मंशियात जाती है बिल्कुल केपी ठीक से, हो वहां गया, कोई बिल्कुल पूछने वाला ठीक, नहीं है। बिल्कुल ठीक। चले ठीक हो गया भट्टी साहब, आपका पॉइंट आ गया। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, मजहर बल्लाज साहब, सफीना खान साहिबा और उमर दराज के साथ साथ उस्मान अहमद भट्टी साहब, आप चारों का बहुत शुक्रिया। एक अच्छा पैनल तरतीब दिया, एक सैर हासिल गुफ्तगू हुई और उम्मीद करते हैं एक दफ़ा फिर से आपको प्रोग्राम में मदऊ करेंगे। तो नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम, एक नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।